کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ والا آپ کا ہمسایہ وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے تو کس کس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ذہنی اذیت ہوتی ہے، بالخصوص جہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، محلے ہیں، گلیاں ہیں، چھوٹے گھر ہیں، وہاں یہ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یہ دین کا سلوگن ہے۔ عموماً ہمسائیگی میں یہ ساتھ ساتھ رہتے لوگ لڑتے کیوں؟ بٹ سب سے بڑی وجہ جو ڈھونڈی گئی ہے نا، وہ ایگو ہے کہ موت کے بعد جس کے ہمسائے اس کی یہ گواہی دے دیں گے کہ یہ اچھا آدمی تھا تو اللہ بھی اس کی گواہی مان لیں گے۔ بٹ سب لوگوں نے ہمسایوں کے ساتھ رہنا سیکھا نہیں ہوتا، یہ سیکھنے والا کام ہے۔ بڑی اہم بات ہے، وہ دنیا میں مسلمان جو ہوتا ہے وہ حقوق لینے نہیں آیا، حقوق دینے آیا ہے۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دین آسان پروگرام، میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں، اور ہر دفعہ ہم کوئی ایک موضوع سلیکٹ کرتے ہیں، نئی بات کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہماری بات چیت آف کیمرہ ہو رہی ہوتی ہے، کہیں بیٹھے کسی مجلس میں، کسی مسجد میں، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، سفر کرتے ہوئے، لیکن ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس موضوع پہ جو ہم نے بات چیت کی ہے اسے اسکرین پہ بھی کریں گے اور اپنی گفتگو میں آپ کو بھی شامل کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے، کوئی شک نہیں کہ ایسا موضوع ہے جس پہ بچپن سے ہی ہم اسلامیات جب پڑھتے ہیں، دینیات پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ مضمون بھی شامل ہوتا ہے۔ ہم احادیث سے بھی واقف ہیں اور بے شمار ایسے واقعات بھی ہمیں پتہ ہیں کہ کتنے زیادہ ہمسائیگی کے حقوق ہیں، لیکن اس کی اسپرٹ سے واقف نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ موضوع جب سلیکٹ کیا، میں نے واٹس ایپ میں، تو ایک ہماری ڈسکشن تھی۔ ڈسکشن یہ تھی کہ ہمارے کسی جاننے والے ایک فیملی جو تھی، انہوں نے ایک گھر کا ایک پورشن وہ رینٹ پہ دیا۔ پہلے سے جو پورشن تھا وہ ان کے اپنے ہی کسی قریبی رشتہ دار کے پاس تھا۔ جب ایک پورشن نے کسی کو دیا، خالی پڑا تھا، انہوں نے کہا جی رینٹ پہ دے دیتے ہیں، تو وہ جو پہلے سے موجود فیملی تھی وہ چند دن بعد ہی بڑی ڈسٹرب ہونے لگ پڑی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بالکل خیال نہیں ہے کہ رات کو جو سونے کا وقت ہے اس وقت یہ شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ گاڑی کو پارک کرنا ہوتا ہے اس میں تعاون نہیں کرتے، یہ پھر اگر ان کی اپنی لڑائی ہے تو ان کی آوازیں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ سویا ہوا جاگ جائے، ان کو بالکل خیال نہیں ہے کہ کوڑا کہاں پھینکنا ہے، یہ اپنی جو ذمہ داری ہے وہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار مسائل انہوں نے بیان کرنے شروع کیے۔ تو کہیں یہ موضوع بٹ صاحب اور میرے سامنے اکٹھا بیٹھے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ والا آپ کا ہمسایہ وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے تو کس کس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ذہنی اذیت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی ایسا محلہ گلی جس میں گاڑیاں پارک ہوتی ہیں اور گاڑی نکالنا بڑا مشکل ہے، وہ شخص جان سکتا ہے جس کو ایمرجنسی میں گاڑی نکالنی پڑی اور کوئی دروازہ نہیں کھول رہا یا کوئی گاڑی ہٹانے کو تیار نہیں۔ کوئی بھی شخص جس کے گھر میں کوئی ضعیف ہے اور بیمار ہے اور ساتھ والے گھر میں میوزک کی اونچی آواز آ رہی ہے یا کسی شخص کی اونچی آواز آ رہی ہے، تو وہی اس اذیت کو جان سکتا ہے کہ اس کے گھر میں جو مریض ہے وہ کیا فیس کر رہا ہے اور پوری فیملی کیسا فیس کر رہی ہے۔ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ ایک گھر میں مرگ ہو گئی ہے، کوئی اللہ کے پاس چلا گیا اور ساتھ والے گھر والے احساس ہی نہیں کر رہے، بالخصوص جہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، محلے ہیں، گلیاں ہیں، چھوٹے گھر ہیں، وہاں یہ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ڈیولپ ایریاز میں، پوش ایریاز میں مسائل کم ہیں، لیکن وہاں مسائل کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا موضوع ہم نے سلیکٹ کیا کہ اس پہ بات چیت کریں، اور بٹ صاحب میں شکریہ ادا کروں گا۔ بٹ صاحب سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اتنا بڑا سنجیدہ موضوع ہے، اس پہ جو ایک کہ ہمیں یہ گمان تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وراثت ہے اس میں بھی ہمسایوں کو شامل کر دیں گے، یعنی اتنے فضائل اور اتنے کو حقوق بتائے اور اتنا رائٹ بتایا، اور ان کا ایک کہہ لیجیے کتنا ہمہ دعویٰ یہ بتایا کہ ہمارے جس طرح رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں اسی طرح ہمارا بڑا ہی ایک قریبی تعلق ہمسائے کے ساتھ ہے۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ شاہ جی، یہ ہمارا جو پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھی کچھ ایسی باتیں جو کہ معاشرے میں ہونی چاہیے، جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھے بھی کچھ جو پڑھے بھی ہیں یا سن بھی رہے ہیں، دل میں بات سامنے ہے بھی، لیکن زندگی میں نہیں ہے بات۔ کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو، جیسے یہ مہینہ بھی پچھلے ہم نے پروگرام کیا تھا حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پہ، تو مطلب حضور جو زندگی لے کے آئے تھے وہ انسانی زندگی تھی کہ لوگوں کو نفع کیسے پہنچانا ہے، لوگوں کو تنگ نہیں کرنا۔ بالکل صحیح۔
تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یہ دین کا ایک جو کہتے ہیں نا سلوگن ہے, سلوگن اس کو کہتے ہیں کہ یہ پیغام ہے کہ بھی مسلمان, بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے ہاتھ سے دو لوگ محفوظ ہیں. اب ہمسائے کے بارے میں تو چونکہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں اس کے بارے میں نے کتابوں میں نے علماء سے سنا ہے, پتہ نہیں میں نے اس کی تحقیق نہیں کی کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے, لیکن علماء سے مشائخ سے سنا کہ موت کے بعد جس کے ہمسائے اس کی یہ گواہی دے دیں گے کہ یہ اچھا آدمی تھا تو اللہ بھی اس کی گواہی مان لیں گے. اللہ اکبر. اور حدیث تو جو میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں, حدیث پاک کا جو الفاظ ہے, حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ دیکھیں نا کہ طرز تخاطب کتنا خوبصورت ہے کہ جس میں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے. پہلے اس کی یہ یعنی تمہید یہ اس کی اوپننگ یہ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے وہ کیا کرے, وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور پڑوسی کو نہ ستائے. اب دو باتیں ہیں, مہمان کا اکرام اور پڑوسی کو نہ ستانا. اب اس میں آپ غور کریں کہ بات کیا لائے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے. صحیح جی. یعنی کتنا بڑی یہ بات ہے اور کیا سٹائل ہے اللہ کے نبی کا کہ دو باتیں بتانے کے لیے کہ مہمان کا اکرام اور پڑوسی کو نہ ستانا. تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ پڑوسی کو ستانے سے کیا مراد ہے, کہ میں اس کو ستاؤں نا؟ اب نہیں, یہ نہیں اس کے مراد کہ تم نہ ستاؤ, کہ پھر میں اگر وہ تمہیں ستائے ہائے ہائے اللہ اکبر تو تم اس کو برداشت کرو. کیا بات ہے, کیا بات. کیونکہ حضور, میں اکثر آپ کے یہاں لوگوں سے کہا کرتا ہوں, آپ سے بھی عرض کرتا ہوتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کر کے نا بند کر دیا کہ اس کے آگے بات نہیں ہو سکتی, بس کیا بات ہے, یہ اینڈ لگا دی. بالکل ٹھیک. وہ ایک ہمارا اس میں مذاقیہ بات مجھے یاد آ گئی. ہمارا ایک جاننے والا ہوتا تھا, وہ اس کے ساتھ نا اس نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا, وہ مٹھو, اس کا نام تھا مٹھو. تو مٹھو جو تھا نا وہ مٹھو آخری بات کرتا تھا کہ جو بات کی ہے وہ آخری بات کرتے تھے. کہا مٹھو سنا بڑا بندہ وے کیسی کڈا کالا رنگ سی وہ, تو مٹھو نے کیا کہنا تھا آگے, بھاجی توا. اچھا فائنل ہو گئی. کیا کہ کچھ ٹھیک ہے. وہ یاد کی انہوں اس بندے نے چپیڑ ماری ہے تو رنگ وہ بالکل پیلا ہو گیا, کہتا بھاجی پھٹک. آخری یہ تو خیر ایسے میرے بات بیچ میں یاد آ گئی کہ ایسے تفنن تباہ کے لیے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات نے جو باتیں کی ہیں, اب آپ خود سوچیں کہ وہ جو بات ہے, میں جب بھی کبھی کرتا ہوں نا تو میرے دل میں ایک سرور سا آ جاتا ہے نا, مزہ آ جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, سارے بیٹھے ہیں, جگہ کوئی ہے نہیں, ابو بکر ساتھ بیٹھے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ سب ساتھ بیٹھے ہیں, تو عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا ہیں وہ تشریف لے آئے, جگہ کوئی نہیں ہے. اب حضور نے یوں دیکھا کہ بھی کس کو کون کہاں جگہ بٹھاؤں, تو ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے کہا یہ آپ یہاں تشریف, حضور کے چچا تشریف لائے, آپ یہاں تشریف لائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آئی ابوبکر رضی اللہ کی ادا, اتنی پسند آئی, تو ایک جملہ کہا. وہ جملہ بس جب میں بولتا ہوں یقین کریں مجھے ایک منہ میرا جو زبان ہے نا وہ مزے سے بھر جاتی ہے. کیا بات. مٹھی ہوئی تھی زبان, مٹھی ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا, اس کا عمل دیکھ کے آپ نے فرمایا مرتبے والا ہی مرتبے والے کو پہچان سکتا. کیا بات, کیا خوبصورت بات, کیا خوبصورت, کیا بات, کیا بات. حضور کی گفتگو, باتیں آپ کی, آپ کی کیا شان ہے جی آپ کی, کیا بات ہے, کیا بات. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھائی بات کہ دیکھو جو تم جہاں رہتے ہو وہاں لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا. بالکل ٹھیک. اور آپ یقین کریں شاہ صاحب, بات کچھ بھی نہیں ہوتی, بات کچھ بھی نہیں ہوتی. اے کوڑا میرے گھر دے کی کو پیا ہے, اے گڈی میرے گھر دے کے کو, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اور اس سے دل پھٹ, آئے ہائے بڑی تکلیف ہوتی ہے جی, بڑی تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ آپ نے سارے, اب جب جس گھر میں رہ رہا ہوں اس گھر میں مجھے رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے. اب 20 سال سے میرے جو ہمسائے ہیں وہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو ان کا تعلق تو زیادہ ہے رشتہ داروں سے بھی, ہاں روز ساتھ ہیں, روز کا ساتھ ہے, صبح شام کا ساتھ ہے. اگر ان کے ہمسائے کے نظر میں میری وقت نہیں ہے, اگر اس کی نظر میں میری کوئی عزت نہیں ہے, اور میرے ایک بول کی وجہ سے, صرف ایک بول یا ایک عمل کی وجہ سے
اس کے دل سے میری محبت اگر نکل گئی ہے صحیح تو بتاؤ میں زندگی میں نے کھٹا کیا؟ کچھ نہیں کمایا، کچھ نہیں کمایا. تو کتنی امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ تمہیں، کیونکہ شاہ صاحب یہ صرف ہمسایہ جو ہے نا، ہمسایہ یہ صرف ہمسایہ کا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو راہ چلتے مسافر کے بھی حقوق بتائے ہیں. آپ سفر کر رہے ہو ٹرین میں تو جو ساتھ تمہارے سفر کر وہ رہا بھی آپ کا ہمسایہ بن ہے، بالکل صحیح اس کے حقوق ہیں. بالکل صحیح رہی. تم راستے میں سے گزر گئے، ویسے راستے کے حقوق ہیں، اس کے حقوق راستے ہیں. کے حقوق ہیں بے شک. وہ تم نے، تمہارے پاس سے بندہ گزر گیا ہے، اس کو مسکرا کے دیکھنا، اس کو سلام کرنا. مسکراہٹ کو صدقہ کہہ دیا جی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی نا میں مسجد نبوی شریف میں وہ ایسکلیٹر سے میں اوپر چڑھ رہا تھا، ادھر سے وضو کر کے لوگ آتے ہیں، وہ نیچے آ رہا تھا بندہ، تو ایک آدمی ایسے سامنے آ رہا تھا، اس نے ایسے، اس کے چہرے پہ ایک حیرانگی سی تھی مجھے دیکھ کے نا، حیرانگی سی تھی. تو میں نے اسے کہا السلام علیکم، پھر ایک دم میں خوش ہو گیا، وعلیکم السلام، کیا حال چال جی؟ وہ کمفرٹیبل کر دیا. اچھا وہ تو گزر گیا. اتنا ایکسچینج ہی ہونا. میرے ساتھ جو میرے دوست تھے ایک ساتھ، انہوں نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا ایسے؟ اس کو بندہ ہی خوش ہو گیا. میں کیا، آپ یقین کرو یہ سیرت پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ میں کہ اس بندے کو حیران دیکھا نا تو مجھے ایک دم حدیث یاد آئی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ صرف جاننے والوں کو سلام کیا کریں گے. اللہ، کیا جس کو جانتے ہیں اس کو سلام نہیں کریں گے. تو میں اس کو جانتا، میں سلام کیا تو اس کو ایک دم اس کا چہرہ ہی بدل گیا. میں کہ صدقے جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے، کیا زندگی کا نقشہ بتا کے گئے ہیں، کیا زندگی کی چیزیں بتا کے گئے ہیں. کاش ہم ان کے اس فرمان پر عمل کرنے والے کرتے. اچھا میں بٹ صاحب ایک ایڈ کرنا چاہوں گا سر، ایک مشاہدہ تجربہ ایک جملے کے ساتھ. ہمارے بڑے بوڑھے نا، پرانی یہ بات کوٹ کی جاتی ہے، وہ کہتے تھے جگہ تنگ نہیں ہوتی، جگہ تنگ ہے تو پانڈے کھڑک دینا. پنجابی میں مثال دی جاتی ہے کہ یعنی اگر جگہ تنگ ہے تو برتن ساتھ ساتھ پڑیں تو وہ آپس میں ٹکرائیں گے تو آواز آئے گی. اور اس مثال کو ریلیٹ کیا جاتا تھا کہ دیکھیں اگر محلہ تنگ ہے، گلی تنگ ہے، گھر تنگ ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، تو پھر یہ جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. وہ یہ مثال دیتے تھے. لیکن اس کے کاؤنٹر میں ایک بڑی خوبصورت بات وہ کہا کرتے، وہ کہتے تھے جگہ تنگ نہیں ہوتی، دل تنگ ہوتے ہیں. بے شک. اگر دل تنگ ہو جائے نا تو پھر آپ کنالوں کے گھر میں بھی رہ کے، یہ لاہور شہر کی بڑی مثالیں ہیں اور بڑے ایسے حکمران گھرانے اور بڑے خوشحال گھرانے صرف کمرے کی تقسیم پہ لڑائی ہیں. یقین کریں وہ کمرے کی تقسیم پہ ایسی ایسی خوفناک لڑائی ہیں، گھر کی تقسیم پہ ایسی خوفناک لڑائی ہیں کہ میں نے یہاں رہنا ہے تم نے یہاں رہنا ہے، اس بات پہ لڑائی موجود ہے. اب یہ جو دل کی تنگی ہے، میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا جو تھوڑی سی تحقیق میں نے کی کہ عموماً ہمسائیگی میں یا ساتھ ساتھ رہتے لوگ لڑتے کیوں. بٹ سب سے بڑی وجہ جو ڈھونڈی گئی ہے نا وہ ایگو ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب اس ایگو کی وجہ سے نا، ایگو نا ایک تعصب پیدا کرتی ہے، سپریورٹی پیدا کرتی ہے. ایگو دراصل غلط فہمی ہے. مثال لیجئے کسی کو غلط فہمی ہے، اس کی ایگو ہے، ایگو پڑی ہوئی ہے اس کے عہدے میں. اب اس محلے میں وہ کسی گورنمنٹ کے محکمے میں وہ لگا ہوا ہے. اچھا بے شک وہ دیوار کے ساتھ ہی لگا ہو کسی بڑے مقام عہدے گریڈ پہ نہ ہو، صرف حوالہ ہو جی ہائی کورٹ لگا ہے مثال، وہ کندھ نہ نہیں لگا ہوئے لیکن وہ تاثر یہ دے گا کہ جی میں چودھری ہوں، میں سردار. ذات برادری کی ایگو ہوتی ہے بعض اوقات کہ جی میری جو ذات ہے وہ یہ سارے اس محلے میں تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے، اس ذات والا نہیں ہے. پھر بعض اوقات ایگو اپنے تعلقات کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ جی ساڑھے بڑے جاننے والے ہیں، فلانا پولیس والا ساڑھا جاننے، فلانا افسر ساڑھا جاننے والا. اس قسم کے تاثر بھی لوگ دیتے ہیں. پھر ایک بڑا صاحب جو بہت بڑی وجہ ایگو کی ہوتی ہے، وہ دراصل انسان کے اندر ایک تکبر کا مادہ کہیں نہ کہیں پلتا رہتا ہے. عبادت کا تکبر ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا ایسا تکبر ہو سکتا ہے. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص وہ رہے اسی زمین پہ رہے، گھر ساتھ ساتھ، وہ حق زیادہ جمائے گا. بالکل وہ حق زیادہ جمائے گا. اچھا دوسری جو بہت بڑی وجہ ہمسائیگی میں خرابی کی دیکھی گئی ہے ایگو کے بعد، بٹ صاحب لوگوں نے ہمسایوں کے ساتھ رہنا سیکھا نہیں ہوتا. یہ سیکھنے والا کام بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات. دیکھیے مثال لیجئے، بڑی اہم بات. ہم جو کہہ لیجئے لاہور میں رہنے والے ہیں یا کہہ لیجئے جو کلیم کرتے ہیں کہ جی کوئی رسم رواج کو پرمپرا خاندان کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی گھر سے کچھ آیا ہے تو خالی برتن ہماری نانی ہیں، دادی ہیں، مائیں نہیں بھیجتی. وہ کچھ پکا کے جو پکا ہوتا تھا اس میں ڈال دیتی تھیں یا ویٹ کرتی تھیں کہ جی پتر کل لے جانا برتن، اور نیکسٹ ڈے کچھ پکا کے اس میں ڈال کے بھیجتی تھیں کہ خالی برتن نہیں توڑنا. یہ روایات ہیں، چھوٹے چھوٹے انداز ہیں، طریقہ کار ہیں. آج کا چیلنج یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھتے نہیں. جب سیکھتے نہیں ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود بھی صدیاں گزر جاتی ہیں،
خبر نہیں ہوتی, خوشی آئی غم آیا اور تعلق کے درمیان میں کوئی نہیں ہے اور کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں ہے. تو بہت بڑی وجہ وہ نہ سیکھنا ہے کہ اس میں سیکھنے والے کیا کیا کام ہیں, کہ ہم نے اس کی خوشی میں شامل ہونا ہے, غم میں شامل ہونا ہے, ہم نے کوئی عید شب رات آ گئی ہے رابطہ رکھنا ہے, ہم نے حال احوال پوچھتے رہنا ہے, ہم نے اچھا کوئی ایسا بھی نہیں کہ نوز ڈپ کرنی ہے, انگلش کا ورڈ ہے, غیر ضروری تحقیق شروع کر دینی ہے. یہ محلوں میں بڑا کامن ہے جی, یہ بڑی کمپلین کامن ہوتی ہے کہ لوگ ایسی جستجو کرتے رہتے ہیں, وہ چیزیں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک حیاداری بھی ہے, گیپ بھی ہے, ایک درمیان میں فاصلہ بھی ہے, لیکن ایک ضروری جاننا ہے کہ کسی کا دکھ ایسا ہے جس کو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے, کسی کی کو خوشی ایسی ہے جس میں آپ کو شامل ہونا چاہیے. پھر تیسری وجہ جو دیکھی گئی ہے, پہلی وجہ میں نے بتائی ایگو, دوسری وجہ سیکھا ہی نہیں ہوتا, تیسری وجہ غلط فہمی ہوتی ہے. کوئی بنیاد نہیں ہوتی, صرف ون سائیڈڈ کوئی خود سے ہی فیبریکیٹ کر لیتا ہے اور اپنے اس پرسیپشن کو ریئلٹی سمجھ بیٹھتا ہے اور اس کے مطابق بیہیو کرنے لگ پڑتا ہے. اب ہوتا ہی ہے واٹس ایپ کی عموماً لوگوں میں ظرف نہیں ہوتا. اگر ایک بار خدا نہ خواستہ کسی نے غصے سے دیکھا یا بولا ہے, شاید کوئی ایک بار برداشت کرے گا, اس کے ذہن میں پتہ نہیں حالت کیا ہے, لیکن اگلی بار جب اسی رویے سے بات کرے گا تو سامنے والا ریئیکٹ کر جائے گا. سو ایک کانفلکٹ اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, جو میرا مشاہدہ ہے کہ ہمسائیگی میں ساتھ ساتھ رہنے میں سب سے بڑی جو اذیت ہوتی ہے وہ مینٹل ٹارچر. بالکل, اس میں شاید فزیکل ٹارچر کوئی ایسا نہیں ہوتا, لیکن جو ذہنی اذیت, مثال لیجئے ایک گھر نے کوڑا دوسرے گھر کے باہر پھینک دیا, اس کو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے, آئے گا کوئی سویپر آئے گا اٹھا دے گا, آپ اٹھا کے اس کو سائڈ پہ پھینک دیجئے, کوڑے دان میں پھینک دیجئے. لیکن جو ذہنی اذیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. یا آپ کی آواز بلند ہے, یا آپ رات کے کچھ آدھے رات گزر چکی ہے اور آپ نے ڈرل کرنا شروع کر دیا, یا تھوڑا مارنا شروع کر دیا, یا پھر شفٹنگ شروع کر دی رات کے وقت, ایک سامان دوسرے کمرے میں جانا شروع ہو گیا, یا خدا نہ خواستہ اس گھر میں کوئی امن نہیں ہے, میاں بیوی کے جھگڑے بہت زیادہ ہیں تو ان کی لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ دوسری آوازیں دوسرے گھروں میں جاتی ہیں. اس قسم کے سارے مسائل کی وجہ سے ہمسائے خراب ہوتے ہیں, تعلق خراب ہوتے ہیں, اور میں یہ کہوں گا کہ لوگ اپنی یقین کیجئے جہنم خود ہی کریٹ کر لیتے ہیں. وہ اس زندگی کو بھی جہنم بنا لیتے ہیں کیونکہ سکون نہیں ہوتا. اب دیکھیں جہاں ہمسائیگی اچھی ہے, میں کچھ ایسے گھروں کو دیکھا, میں نے ایسے کچھ جاننے والوں کو دیکھا, وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم جنت میں رہ رہے ہیں. بالکل, میں بٹ صاحب مجھے یاد آتا ہے, میں گلشن راوی بہت عرصہ رہا ہوں, تو جو میرے آخری ہمسائے تھے ان کے ساتھ میں 7 سال رہا, وہ بھی بٹ صاحب تھے, مزے کی بات. تو ایک دن ایسا تھا جب ہم نے بتایا کہ جی ہم جا رہے ہیں, یہاں سے شفٹ ہو گئے, مال ٹاؤن شفٹ ہونے لگے, تو وہ فیملی آ گئی جی. بٹ صاحب نے اسپیشلی کہا, ان کا جی آپ چلے جائیں, ان تسی جانا ہے, لیکن ایک دعا تسی بھی مانگ کے جانا, تیسی مانگنی شروع کی تھی. کہا جی وہ کیا دعا؟ انہوں نے کہا جی دعا یہ ہے کہ آپ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ہمسایہ بنائے. مجھے اتنا خوبصورت لگا. وہ کہتے ہیں یار آپ ہم اتنا آپ سے پیار ہے اور ایسا تعلق ہے کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ قیامت آئے جب جنت میں ہم جائیں تو وہاں پر ہمسایہ ہمارا قاسم علی شاہ. یہ کتنی بڑی ایک اعزاز کی بات ہے کہ کوئی ہمسایہ گواہی دے رہا ہو. یہ بھی بٹ صاحب یہ بتانا بڑا ضروری ہے, اس کو ارن کرنا چاہیے. جیسے تنخواہ کمائی جاتی ہے, عزت اور محبت کو کمانا بہت ضروری ہے. اور عزت اور محبت آپ اپنے اچھے رویے کے بغیر, انویسٹ کیے بغیر نہیں کما سکتے. کہ تقاضا کریں عزت ملے, محبت ملے, اور آپ میں کوئی ایسی ڈیپتھ ہی نہ ہو, آپ میں کوئی ایسی خوبی نہ ہو, تو آپ نہیں کما سکتے. شاہ جی یہ آپ جو باتیں فرما رہے ہیں نا, اس میں ساری کہتے ہیں وہ پنجابی کی مثال ہے کہ 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ. اس میں ساری بات یہ ہے کہ جس کے اندر برداشت کرنا آتا ہے نا, جس کو ایک ہی بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ برداشت کرنا آ جائے مجھے, کوئی بات نہیں. وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ 3 لفظ سیکھ لو زندگی آسان ہو جائے گی. جی کون سے 3 لفظ ہیں؟ کوئی بات نہیں. یہ 3 لفظ سیکھ لو, کوئی بات ہی کچھ نہیں. اچھا بات ہوتی کچھ بھی نہیں. اب مثال کے طور پہ یہ اگر مجھے پتہ ہو کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر کے میری جنت بن جائے گی. ہمسائے کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ہمسائے کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کا حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. بالکل ٹھیک. اگر اس کے گھر میں کوئی فنکشن ہے تو اس کے فنکشن میں شریک ہو. بالکل ٹھیک. گھر میں کوئی اچھی چیز پکاؤ تو اس کو دے کے آؤ. اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو. بالکل ٹھیک. قرض مانگے تو اگر اللہ اس کو دنیا سے جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. صحیح. اب یہ باتیں ساری کی ساری اس لیے سمجھائی گئی ہیں کہ معاشرہ اس سے چلتا ہے. شاہ صاحب بالکل ٹھیک جی. معاشرہ چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو, جیسے سب سے بہترین چیز کیا ہے, میں نے جو اپنی زندگی میں اس کو دیکھا ہے,
ہمسائے کو ہدیہ دو، کیا بات ہے، تحفہ، کیا بات، یقین کریں ہمارے سامنے جنرل صاحب رہتے ہیں میرے گھر کے سامنے، وہ لیفٹیننٹ جنرل ہوتے تھے، تو اب تو ریٹائر ہیں وہ، لیکن وہ اتنے خوبصورت آدمی ہیں، وہ اتنے خوبصورت آدمی ہیں وہ گجر، لیکن اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا، وہ کور کمانڈر بھی رہے ہوئے، جنرل بن گئے تھے، لیکن وہ مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رہنے والے تو تم شہر کے ہو لیکن لگتے سمجھدار ہو، لیکن وہ فوج میں ہونے کے باوجود اتنا ان کا، یعنی ورنہ جو بڑے افسر بن جاتے ہیں نا وہ لوگوں سے سوشل نہیں ہوتے، وہ لوگوں سے ملتے ہوں گلتے کوئی بھی نہیں، لیکن وہ اتنے زبردست ہیں، وہ گھر میں دہی جماتے ہیں تو دہی کا پیالہ مجھے بھیجیں گے کہ بھائی بھائی صاحب دہی دیکھو کیا ہو جی ہے، کیا بات ہے، اب دہی کیا چیز ہے، ایسے کوئی روٹی وہ گھر میں وہ جو کہ ہے نا دیہات کا ان سے تعلق ہے، تو مکئی کا آٹا آیا تو وہ بھیج دیا کسی، اس سے اتنی محبت بڑھتی ہے کہ اس ہدیہ دینے سے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہدیہ دو اس سے محبت بڑھے گی، اور ہدیہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی کروڑا گاڑی خرید کے دے دیں، نہیں، کوئی 100 روپے کی چیز بھی دے دیں آپ، صحیح جی، لیکن یہ کون کرے گا؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین کرتا ہے، بے شک، اس کا پتہ ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن، ورنہ تو شاہ صاحب ہوتا کیا ہے، یہ جو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ راہ چلتا مسافر، اس کا آپ جب بھی میں کبھی جہاز میں سفر کرتے ہیں نا یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں، ابھی مدینہ منورہ سے آ رہا تھا تو جہاز میں بیٹھے جس کے ساتھ بیٹھے تھے، ایسے جب کوئی چیز آئی تو اس کو حالانکہ اس کی بھی آئی جاتی تھی، آپ لے لیں پہلے، بس اسی سے ہی ان کے دل میں محبت بڑھ گئی، اتنا صرف کہنے سے، اگلی میں ساری بات شروع ہو گئی، اب دین کی بات اور اللہ، کیونکہ دیکھو کسی کو اگر آپ نے کوئی خیر کی بات بتانی ہے تو اگر آپ کے بارے میں اس کی رائے اچھی نہیں ہے، مثال کے طور پہ، صحیح جی، کیا بتائیں گے آپ کی بات سنے گا کیا؟ بالکل صحیح جی، آپ کی بات لے گا کون؟ بالکل صحیح جی، کہ اگر رائے بری ہوگی، اور رائے بری کس کے بارے میں ہوتی ہے؟ صحیح جی، رائے بری اس کے بارے میں ہوتی ہے، یاد رکھو شاہ صاحب، دنیا میں آج پوری دنیا میں ایک آواز اٹھائی جاتی ہے کہ میرے حقوق، میرے حقوق، میرے حقوق، ہمسائے کے حقوق، بیوی کے حقوق۔ میں یہ بیان کر رہا تھا تو انہوں نے عورتوں میں بیان کر رہا تھا، میں مستورات کی جب میں بیان کر رہا تھا تو ایک بندے نے آ کے مجھے کہا، انہوں نے کہا حضرت تھوڑا اپنے بیان میں یہ بتائیں کہ خامد کے کیا حقوق ہیں، خامد کے حقوق ذرا عورتوں کو سمجھائیں گے، عورتوں خامد کے حقوق۔ تو میں نے اسے کہا میں بالکل نہیں بتاؤں گا، میں یہ بتاؤں گا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ لڑائی تو ہوتی ہی حقوق لینے سے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے جی۔ آج کے لوگ اس بات کو لوگ کوئی فالو ہی نہیں کر رہے، اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں مسلمان جو ہوتا ہے وہ حقوق لینے نہیں آیا، حقوق دینے آیا ہے۔ بالکل ٹھیک جی، جو جس نے کسی کا حق ادا کرنا ہے، صحیح، آپ کو سوچے چلیں۔ اب میں مثال کے طور پہ میں نے آپ میرے دوست ہیں، میں نے آپ کے حقوق ادا کرنے ہیں، آپ سے کچھ لینا، مجھے آپ سے کوئی توقع نہیں ہے، بتاؤ میری آپ سے لڑائی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پتہ نہیں۔ لڑائی تو ہوگی اس وقت جب میں کہوں گا میرے حقوق بتاؤ۔ میاں بیوی کے گھر میں حقوق بتائے جا رہے ہیں کہ جی بیوی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ خامد تیرے کیا حقوق ہیں، خامد کو تیرے کیا حقوق ہیں۔ وہ حقوق لڑائی ہے۔ فرائض پہ بات کرو کہ تمہارا فرض کیا ہے۔ کیا بات ہے، خود ہی دنیا جنت بن جائے گی جی، کیا بات۔ ہم دنیا میں حقوق لینے نہیں شاہ صاحب آئے، مسلمان حقوق لینے نہیں آئے، ہم فرائض پورے کرنے آئے ہیں، حقوق ادا کرنے آئے ہیں۔ تو جو حقوق ادا کرے گا اور اپنے حقوق کس سے لے گا؟ اللہ سے۔ بالکل ٹھیک جی۔ میں آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا۔ اب جب یہ بات دل میں آ جائے کہ مجھے تو اس سے اچھا سلوک، مجھے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا ہے جی، کس لیے؟ بالکل ٹھیک جی، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں اس کو اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ راضی ہو جائے، صحیح جی۔ میں بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو، اس لیے نہیں۔ یاد رکھو، یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، لوگوں کو بھی عرض کر رہا ہوں، جب آدمی کسی کو اس لیے عطا کرے گا نا کہ اس سے بھی میں نے لینا ہے، تو جب وہ نہیں دے گا لڑائی ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ یہ جو شادیوں میں، یہ مجھے یاد ہے کہ میں شادیاں دیکھتا تھا لوگوں کی، اب تو خیر پتہ نہیں رواج اللہ نے شکر کیا کہ اب کم ہو گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ شادیوں پہ، مجھے یاد ہے ہمارے شیخ فیملی، ہم لوگ خود بھی شیخ ہی ہیں، ایسے نام پڑ گیا نہیں پڑھ، تو شیخ فیملی میں نا وہ شادیوں پہ نا لفافے لے کے جاتے تھے، لکھتے تھے۔ ہاں جی، ایسے ہمارے گاؤں میں بھی ایسی تھا جی، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا، ایسے اب لکھتے تھے کہ جی کہ کتنے پیسے آئے نے، پھر اسی انہوں نے کتنے دینے نے، برتن، باقاعدہ ورڈ، برتن۔ اب برتن میں جب میں دین کی طرف آیا تو مجھے پتہ چلا کہ اگر کسی نے کسی کو شادی پہ پیسے دیے
اور اس سے لینے کی توقع ہے تو یہ سود ہے. ہائے ہائے صحیح یہ تو سود لو گے اگر لوگے صحیح اس سے. جی صحیح جی وہ لینے کی تو دل سے بات ہی نکال دو. صرف دینا ہے دینا ہے. ہاں لینا کس سے ہے؟ اللہ سے. اللہ سے لینا صحیح جی اللہ سے. بالکل کیونکہ کل قیامت والے دن حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت والے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا. ایک آواز آئے گی کہ بھی جس نے جو عمل جس کے لیے کیا تھا, جس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا, وہ جا کے اپنا اجر اسی سے لے لے. بالکل ٹھیک. جیسے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, جو بڑے بڑے لوگوں کی شادی ہوتی ہے نا, بڑے بڑے لوگوں کی, کہ جنرل صاحب کی شادی ہے, آئی ایس آئی کے جنرل صاحب کی تو نہیں, ان کے بیٹے کی شادی کر لینا جنرل صاحب کی گھر میں شادی ہے, میں تھوڑا سا اس کو ٹھیک ہے. اب وہاں کوئی جن کو پتہ ہوگا, مجھے یقین کرو کل کسی نے کہا, اس نے کہا یار فلانے جنرل صاحب جو ہیں ان کے بیٹے کی شادی ہے, مطلب ریٹائر ہو رہے ہیں, تو کیا خیال ہے ان کو پیسے, پہلے میں سوچا تھا کہ اتنے پیسے دوں گا, اب ان کو ریٹائر ہونے میں آدھے کر دوں. وہ سیٹ کو سلام ہے نا سر, یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں, سیٹ کو سلام ہے. یہ بات سر اصل میں وہی بات ہے کہ ہم جب تک کوئی عمل ایک خالصتاً اللہ کے لیے نہیں کریں گے تو اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. بالکل صحیح. دنیا میں بھی ذلت ملے گی, اس سمجھ سے یاد رکھنا. بالکل صحیح جی. جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرو گے نا, دنیا میں بھی ذلت ملے گی اس سے. بلکہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے شاہ صاحب, اپنا ان کا نام تھا مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. عجیب بات کرتے تھے, عجیب بات. وہ یہ کہتے تھے کہ جو اولاد سے امید رکھے گا کہ کل کو یہ اولاد, اب میں ان پہ انویسٹ کر رہا ہوں, ان کو پڑھا رہا ہوں, لکھا رہا ہوں, ان پہ انویسٹ کر رہا ہوں, کل کو یہ میرے کام آئیں گے بڑے ہو کے, میرا ہاتھ بٹائیں. تو جو اولاد کی خدمت, اولاد پہ انویسٹمنٹ, اولاد کے حقوق اس لیے ادا کرے گا کہ کل کو یہ میرے کام آئیں گے, تو اللہ اسی اولاد سے اس کو ذلیل کرائے گا. اللہ کہ میرے سوا کسی اور سے امید کیوں لگائی, تم نے اس کی خدمت کی تو میرے لیے کرتے, بالکل ٹھیک. تم نے اس کے حق ادا کیا تو میرے لیے کرتے, صحیح جی. پھر میں تمہیں دیتا. یہ اتنی باریک بات ہے, لڑائی ہوتی ساری اسی پہ ہے کہ جی اسی ہم نے تو اس کے ساتھ یہ کیا, انہوں نے آگے سے یہ کر دیا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے تمہیں اس سے توقع تھی. ہاں, جو توقع رکھ کے کام کرے گا, کسی سے اچھا معاملہ کرے گا, کسی کو ہدیہ دے گا, کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, اس لیے کہ کل کو یہ میرے ساتھ کرے گا, تو پھر تیار رہو. اس نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا. میں سمجھ گیا. لیکن شاہ صاحب یہ باتیں کوئی کر ہی نہیں رہا بٹ صاحب, یہ تو باتیں کوئی نہیں کی جا رہی نا, معاشرے میں ہو نہیں رہی نا, مسئلہ تو یہ ہے. بالکل صحیح. اچھا بٹ صاحب, میں ایک آپ نے بات کی تھی, میں اس کو دوبارہ سے چاہوں گا اس کو مس نہ کریں, کہ سفر کرتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ کوئی موجود ہے, بے شک تھوڑی دیر کے لیے, 30 منٹس کی فلائٹ ہی ہے. اسی زمانے میں اب تو ویسے لاہور اسلام آباد لوگ زیادہ تر بائی روڈ چلے جاتے ہیں, فلائٹس پھر بھی اویلیبل ہیں, کم ہیں, لیکن کسی زمانے میں فلائٹس تھیں, مطلب ہر دن ہی صبح شام میں فلائٹس مل جاتی تھی لاہور اسلام آباد کی. اور ایئرپورٹ پنڈی والا ایئرپورٹ ہوتا تھا, اب اسلام آباد شفٹ ہو چکا. تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میرے ایک دوست تھے اور ہم اکٹھے ہی ایئرپورٹ پہ ملے اور بورڈنگ کارڈ لے چکے تھے, تو سیٹس ہماری علیحدہ علیحدہ تھی. چھوٹا پیارا ہوتا تھا, ATR جسے کہتے ہیں. تو جب اترے ہم اسلام آباد لینڈ کیا جہاز, وہ پیچھے کہیں بیٹھے ہوئے تھے, میں آگے تھا. تو چھوٹی سی فلائٹ تھی, ہم نے کہا آپس میں کیا بیٹھنا, گپ اترتے ہیں پھر دوبارہ ایئرپورٹ پہ گپ لگا لیتے ہیں, بعد میں گاڑیوں میں بیٹھ جائیں گے. تو انہوں نے اترتے ہی ان کے چہرے پہ انتہا کی ایک ناگواری کی کیفیت تھی. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار سر درد کی گولی ہے. میں نے کہا جی کیوں, کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار مجھے چاہیے, میرے سر میں بڑی درد ہے. میں کہا ابھی میں آپ کو ملا تھا, بورڈنگ کارڈ لیا تھا, یہ 40-45 منٹ پہلے کی بات ہے, 35 منٹس کی فلائٹ تھی, آپ کو ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں یار میرے جو ساتھ والی سواری تھی اس کے ساتھ فقط بیٹھنے سے میرے سر میں درد شروع ہو گیا. میں نے کہا جی اس نے ایسا کیا کر دیا, یعنی اس نے ایسا کیا کیا؟ کہتے ہیں یار اس کو تہذیب ہی نہیں تھی. میں نے کہا جی کس طرح؟ انہوں نے کہا جی 3 انہوں نے چیزیں بتائیں, اور تینوں ہی سچی بات ہے, باقی بڑی مشکل تھی برداشت. کہتے ہیں ایک تو وہ ہائیجینکلی بڑا لو تھا. اب ہائیجینکلی لو کا مطلب ہے کہ جسم سے بھی اسمیل آ رہی ہے اور دانت بھی برش نہیں کیے ہوئے. اور دوسرا وہ کہنے لگے کہ جی وہ جب بھی میں کوئی چیز اپنی, مثلا میں نے موبائل اگر کھولا ہے مثال کچھ پڑھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, کیونکہ فلائٹ موڈ میں ہوتا ہے, تو وہ اس کو دیکھنے لگ پڑتا تھا, یعنی پرسنل میں انٹرفیئر کرتا تھا, نوز ڈپ کرتا تھا. تیسرا کہتا ہے کہ جی وہ تھوڑی دیر بعد جب بات چیت اس نے شروع کی, تو اس نے جو میرے سے سوال کیے وہ اتنے ذاتی نوعیت کے تھے کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ شخص مجھ سے کیا پوچھنے لگ پڑا. یعنی اس نے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کرتے کیا ہیں, چلے بتا دیا, کتنی تنخواہ ہے, یہ پوچھا.
اچھا فیملی تاڑی جڑی ہے وہ کیڈی وڈی ہے یہ پوچھا. پھر پوچھا کہ بچے کتنے ہیں. اس کے بعد یہ شادی ارینج ہوئی تھی لو میرج ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں آخرکار میں نے اس سے کہا یار مہربانی میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میرے سر میں درد ہے میں بولنا نہیں چاہتا. اب یہ دراصل یہ سارا جو سفر ہے 2 لوگوں کا ساتھ چلنا 2 لوگوں کا ساتھ بڑھنا اس میں بھی تہذیب چاہیے. مسجد میں ایسے بچپن میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا کہ ساتھ والا جو نمازی ہے وہ اس کی جو کونیاں تھیں وہ ہمارے ادھر یہاں لگ رہی ہوتی تھی. اس کو کہہ لیجئے یہ جو ہڈیاں ہیں ہماری پسلیوں میں لگ رہی ہوتی تھیں اور اس کو وکھی کہتے ہیں پنجابی میں. ہیں جی وکھیوں میں لگ رہی ہوتی تھی. کتنا ضروری ہے اپنی حدود کو ڈیفائن کرنا, ساتھ والے کو ڈسٹربنس نہ ہونا, پھر فاصلہ رکھ کے بات کرنا, ایسے بات نہ کرنا. یہ بڑی مجالس میں آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم اسٹیج پہ یا کہیں بیٹھ کے ہم اٹھ بھی نہیں سکتے اور ساتھ والا جو ہے اس نے منہ میں بالکل پاس منہ کر لیا ہے اور آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں, آوازار ہو رہے ہیں. یہ تو کووڈ میں ایک بہانہ کئیوں کو مل گیا کہ ماسک پہننے کا, ادروائز واٹس ایپ لوگوں کو بالکل تہذیب نہیں ہوتی کہ یہ بھی ایک ہمسائیگی ہے. ہم ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل. یہ اصل میں وہ ہم نے کہا نا کہ ہمسایہ کیا ہوتا ہے, راہ چلتا مسافر, یہ جس کے ساتھ گئے ہیں. اور یہ بہت مجھے یاد ہے ہمیں جو عادت تھی بات کرنے کی, تو میرے ساتھ 2 ایسے واقعات ہوئے. ایک دفعہ نا میں اسلام آباد جا رہا تھا, اس وقت جہاز جاتے تھے, چھوٹا جہاز جاتے تھے, اسلام آباد جا رہا تھا. تو میرے ساتھ ایک کوئی آدمی بیٹھا تھا, کوئی سیکرٹری صاحب تھے کہیں, کوئی اس وقت صبح کی فلائٹ پہ نا جی یہ بیگ لے کے تو آفیسرز جا رہے ہوتے تھے. تو میں صبح جانا تھا صبح. تو ایک وہ اب یہ سیکرٹری صاحب جو تھے وہ افسر جو ہوتے ہیں ان کا اپنا بھی ایک مزاج ہوتا ہے نا کہ میں تو اب 22 گریڈ کا افسر ہوں. تو یہ مولوی ٹائپ آدمی میں ساتھ مولوی صاحب بیٹھ گئے کہ یار کیا اس کی بات کرنی. تو میں نے اس سے کہا جی السلام علیکم. ٹھیک ہے وعلیکم السلام. وہ کر لیا. تو میں کہ جی وہ میرا نام نعیم بٹ ہے. میں اچھا ٹھیک ہے. مطلب 2-3 دفعہ اس نے اگنور کیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا تھوڑی سی میں بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ سفر زندگی کا تھوڑا سا ہے, یہ تھوڑا گزر جانا ہے. تو زندگی بھی ہماری اسی طرح سفر ہے, ہم نے چلے جانا ہے, یہاں سے موت آنی ہے, ہم نے چلے جانا ہے. اور یہ تو اس کی تیاری تھوڑی کرنی چاہیے میرا خیال ہے. تو جی ٹھیک ہے. تو اخبار پڑھنا شروع کر دیا. اخبار لے کے اخبار پڑھنا. اچھا اللہ کی شان قدرتی یہ ہوا کہ جہاز نا جیسے ایک طرف بڑی شدید قسم کی وہ کوئی بادشاہ چلائے تو جہاز یعنی لگا کہ بگ گیا. یہ اتنی جہاز ہوگا تو وہ اتنی زور سے نیچے گیا نا, وہ جو ایئر پاکٹ ٹائپ ہے اتنی زور سے گیا. ایک دم مجھے کہتا تجھے کی کہہ رہے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ارینج کیا کہ تم سے بات کر لوں میں, میری اب سنو بات. تو میں نے کہا ساری پھر بات کی, میرے دوست بن گئے, پھر ابھی تک ان سے دوستی ہے. صحیح جی. ایک دفعہ میں جا رہا تھا انگلینڈ گیا. تو وسیم اکرم اور میں اکٹھے جا رہے تھے. وسیم اکرم, میں, سعید انور, مشتاق, ہم لوگ اکٹھے جا رہے تھے. تو اب میری سیٹ آ گئی وسیم اکرم کے ساتھ. اب وسیم اکرم بہت شرارتی آدمی ہے, بہت. یہ کافی سال پہلے کی بات ہے. تو وہ بہت شرارتی, اس وقت کھیلتا بھی تھا, وہ کرکٹ ابھی کھیل رہا تھا. تو ہمیں اپنی عادت بات کرنے کی کہ بھی تھوڑا سے میں کہا چلو اچھا ہے, سفر لمبا ہے, سفر 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے. تو اس میں نا اب دبئی سے ہم بیٹھے, یہاں سے ایمریٹس میں گئے, دبئی سے بیٹھے, تو میں کیسے بات کروں گا. تو میں نے اس سے کہا, میں کہا یار دیکھ ویز, آج اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے تو ہم تھوڑا نا اس پہ زندگی کے رموز پہ بات کریں گے کہ زندگی کیا ہے, کیا کریں. اور جی بٹ صاحب تو اسی طرح ماشاء اللہ پہلے بھی بڑی گلاں کرتے سنا. تو یہ بڑا اللہ والے موقع مل گیا تو یہ لے لیں. تو مجھے کہتا ہے کہ یہ گولی آپ لے لیں, اس سے ذرا نا ریلیکس بھی ہوتا ہے آدمی. تو یہ ہو. تو اس نے مجھے ایک گولی, میں نے کبھی گولی کھائی نہیں, اس نے مجھے نہیں کیا گولی دے دی. بس وہ گولی کھائی میں نے, تو وہ گولی میں تھوڑی سی میں نے کہا یار ویز دیکھو ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے, پتہ نہیں آج ہماری آخری فلائٹ ہے یا کب زندگی دوبارہ ملنی ہے نہیں ملنی. تو میں کہا کہ میں سو گیا. اچھا. جو میں سویا تو لنڈن ایئرپورٹ پہ اس نے مجھے اٹھایا, اس نے کہا اٹھ جاؤ بٹ صاحب لنڈن آ گیا. میں ایسی گہری نماز رات میں آتی کوئی تھی, میں سو گیا. اب وہ مجھے اٹھا کے ہنسنا شروع کر دیا. کہنا بڑا تجھے تو بڑا لمبا سنتے ہو, بٹ صاحب گل کرنی سی تو گل تھی کیتی کوئی نہیں. خیر میں وہاں اترا تو اس نے وہ اپنا وسیم چلا. تو میں اور سعید انور ہم نے کارڈف جانا تھا. کہ ہم کارڈف ایک گاڑی میں بیٹھے, وہ گورا ہمیں لینے آیا تھا. وہ اس کو ان کے کوئی میچ ہے, تو میں ایسے ساتھ ان کے مینیجر بن کے گیا تھا.
تو وہ میں پیچھے بیٹھا, سعید آگے سے آگے بیٹھ گیا, تو میں نے اسے پوچھا, میں کہا وٹ از یور نیم؟ اس نے کہا مائی نیم از فلپس. میں نے کہا اوکے تھینک یو. تو میں سو گیا. اچھا 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی, میں گاڑی کو صحیح نے اٹھو. تو اگلے دن مجھے وسیم اکرم نے کہا ماٹ صاحب نیندر تمہیں کیسی آئی ہے؟ اچھا میں کو کہنا میں تمہیں گولی ایسی دیتی سی, میں تسی بولنا ہے تو تسی بول. اللہ آج تک مجھے چھیڑتا ہے ماٹ صاحب تمہیں یاد ہے گولی. تو وہ یہ سفر میں اصل میں جو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ سفر میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں, صحیح, کہ ایک دوسرے کا احساس کرنا, خیال رکھنا. اسی طرح یہ پوری زندگی جو ہے یہ دوسروں کا احساس کرنے کا نام ہے. اگر یہ سیکھ لیں گے نا, جیسے آپ نے فرمایا کہ سیکھیں گے, زندگی بڑی اچھی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. بٹ صاحب بہت بہت شکریہ. ویسے مجھے لگا کہ گولی رکھ کے ہمیں سفر کرنا چاہیے تاکہ جب دل کرے ساتھ والے کو گولی دیں اور سکون سے اس کے بعد سفر کریں. بٹ صاحب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب سننے والوں کا شکریہ. اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے اور دعا کیجیے اللہ آپ کو اچھے ہمسائے ملیں. اللہ حافظ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر